باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے اسباق میں ہم نے جو ہے وہ حرکات کی جو مشق کی ہے، اس میں حروف مدہ بھی ہم نے پڑھے ہیں اور دیگر اسباق بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم حروف مدہ کی طرز پر ایک اور حرکت کو ہم پڑھتے ہیں جس کو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کہتے ہیں اور کھڑی حرکات کہا جاتا ہے۔ تو ان حرکات کو ہم دیکھیں گے، اور جو حرف کے اوپر اس طرح کھڑی زبر ہو، یہ زبر ہی ہے لیکن یہ کھڑے انداز میں ہے۔ جیسے ہم نے زبر زیر پیش کو پڑھا اور یہ کھڑے انداز میں ہے، تو اس کو ہم کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش اور یعنی کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ تو کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، یعنی جتنا ہم نے حروف مدہ کو لمبا کیا تھا، یعنی ایک حرف ایک الف کے برابر، یعنی ایک سیکنڈ کے برابر، اس لیے ان کو کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یا 1 سیکنڈ تک اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو اس سبق میں بھی حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کر کے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ یہ بھی سبق آسان ہو جائے گا۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں ان کو ہجے کر کے کہ کیسے پڑھتے ہیں، اور پھر ہم اس کو آسان طریقے سے ہم ساؤنڈ کے ذریعے سے ہم پڑھیں گے۔ پہلے بچوں کو ہم پریکٹس کروا دیں، بے شک وہ روایتی انداز میں نہ پڑھائیں، آپ ڈائریکٹ ہی صوتی طریقہ تدریس سے پڑھا دیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس کو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ اس کو بھی فالو کر رہے ہیں، تاکہ کچھ دوست اس طرح پڑھتے ہیں تو ان کو مشکل پیش نہ آئے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو، تو اس کو ایسے پڑھتے ہیں: تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ جیسے ہم نے حروف مدہ کو لمبا کیا تھا 1 الف یا 1 سیکنڈ تک، ایسے ہی ان کو بھی اتنا ہی لمبا کریں گے۔ اب یہ ملتی جلتی حروف والے آواز والے حروف ہیں، تو ان کو تو فرق بھی کریں گے تاکہ یہ آپس میں مل نہ جائیں اور یہ صحیح ان کا مخرج ادا ہو سکے۔ تو طا حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر پڑھیں گے، اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو طا کھڑی زبر طا، طا کھڑی زیر تی، طا الٹا پیش تو، طا تی تو۔ زا کھڑی زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ زال کھڑی زبر زا، زال کھڑی زیر زی، زال الٹا پیش زو، زا زی زو۔ تو یہ ہم نے ان کے ہجے کیے ہیں اور ہم نے ان کو روانی سے بھی پڑھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کو جدید آسان صوتی طریقہ تدریس سے، جس میں حرکات نہیں پڑھی جاتی، ہجے بس ڈائریکٹ ہی ان کو پڑھا جاتا ہے ساؤنڈ کے ذریعے۔ تو یہ بالکل پہچان کے اعتبار سے بھی کروانے کے بعد آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ حروف ہم نے دوسرے طریقے سے پڑھے، اب اس کو آگے سے تھوڑا سا پریکٹس کرتے ہیں۔ تو بغیر حرکات کو پڑھے ہوئے ہم پڑھیں گے: ظا، ظی، ظو، سا، سی، سو، سا، سی، سو، صا، صی، سو، دا، دی، دو، ضا، ضی، ضو۔ یہ دیکھیں ہم نے ان کا مخرج بھی دیکھنا ہے کہ اس کو موٹا نہیں کیا اور ضاد کو ہم نے موٹا کر کے پڑھا ہے، یعنی زبان کا بغلی کنارہ اوپر مسوڑوں سے لگا تو پر کر کے اس کو ادا کریں گے۔ تو یہ کاف ہیں، ان کا بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے۔ تو کا، کی، کو، قا، قی، قو،
تو اس میں قلقلہ کریں گے اور اس کاف میں قلقلہ نہیں کریں گے۔ یہ دونوں حروف حلقی ہیں، تو یہ سینے کی طرف سے انتہائی حلق سے اور یہ وسط حلق سے ادا ہوگا، تو اس کا بھی ہم خیال رکھیں گے، ورنہ لحن جلی ہوگا تو یہ گناہ بھی ہے، تو اس کا بھی ہم نے لحاظ رکھنا ہے۔ تو ہا، ہی، ہو، ہا، ہی، ہو، تو مخارج کے اندر ہم نے جو اسباق پڑھے تھے تو مخارج کو دہرا لیا جائے، اور مخارج والے جو اسباق ہیں ان کو آپ دوبارہ سن لیں، ان کی پریکٹس کر لیں انشاءاللہ۔ یہ پھر جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہماری یہ پریکٹس کے ساتھ فرق واضح ہوتا چلا جائے گا۔ تو آج الحمدللہ ہم نے اپنے سبق میں کھڑی حرکات پڑھی ہیں، اور یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، اور جتنا ان کو لمبا کرنا ہے اتنا ہی ان کو لمبا کرنا ہے، اور ان کو لمبا کرنا ضروری ہے۔ اگر لمبا نہیں کریں گے تو لحن جلی ہوگا، حرف میں تبدیلی آئے گی، یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سنت کو صحیح پڑھنے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔